نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر، امیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والو، اے بوسیدگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولادیں یتیم ہو گئیں، بیویوں نے دوسرے خاوند کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی اور یہ بول سکتے تو یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فائدہ، یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال اچھے آدمی کی صورت میں ہوتی ہیں، جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں بدبودار بن کر آتے ہیں، جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں، اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں، مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ کے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے۔ اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائے اور پوچھے کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے، مجھ پر کیا گزر رہی ہے، اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا، اور جب تو مر جائے گا نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کاندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا، اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہیں۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں، جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بھائی کارآمد ہے، پہلے 2 تو بے فائدہ ہی رہے۔ میرے عزیزو، اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں آپ نے فرمایا، بہت اچھی مثال۔ آپ تو خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر لفظ ہی ہمارے لیے ڈھیروں خیروں والا ہے، اور اس میں آپ ہمارے لیے مثالیں ہیں، نمونے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس کے 3 بھائی ہیں. ایک بھائی تو وہ ہے جو وہ اسے کہتا ہے کہ بھئی میں تجھے تیری تیمارداری کرتا ہوں، تیرا انتقال ہو جائے گا، تجھے دفن کر دوں گا اور بس اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسرا کہتا ہے کہ تیرا میرا تعلق تو تیرے سانس تک ہے، سانس میں بھی کچھ تعلق ختم ہو گیا، یعنی اس آخری وقت میں بھی کچھ تعلق ختم ہو گیا. اس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ مال میں انسان مرض الوفات میں، یعنی جس بیماری میں اس کا انتقال ہوتا ہے، سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا. اگر کوئی چاہے نا کہ میں سارے مال کی وصیت کر دوں کہ میرا سارا مال فلاں ہسپتال میں دے دینا، فلاں غریبوں میں تقسیم کر دینا، فلاں مسجد میں، فلاں ایسا نہیں ہوگا. صرف 1/3 بس، یعنی 2/3 تو اس کی بیماری میں ہی اس کے ہاتھ سے نکل گیا. 2/3 تو نکل گیا، 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، بس اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا. یعنی اس کو اپنے پورے مال میں اب اس وقت صرف 1/3 پر اختیار ہے اور اس سے زیادہ پر نہیں. اور جب روح نکلی تو وہ بھی گیا، اب پورا کا پورا مال ورثہ کے ہاتھ میں آ گیا. تو دوسرا بھائی یہ ہے جو کہتا ہے کہ تیرا میرا رشتہ تو میاں سانس تک ہے، جب تک سانس چل رہا ہے تو میں تیرا ہوں، اس کے بعد میں کسی اور کا ہوں. سانس تک تیری گود میں، اس کے بعد فوراً ہی تیرے سانس ہلکی دھیمی ہوئی تو میں کسی اور کی گود میں پہنچ جاؤں گا. اور پھر تیسرا وہ کہتا ہے کہ بھائی میں دنیا میں بھی تیرے ساتھ، آخرت میں بھی تیرے ساتھ. اچھا بھائی، اب ہمیں آخرت میں تو ساتھ ہونا نظر آتا ہے، دنیا میں ساتھ ہونا کیسے نظر آتا ہے؟ دنیا میں تو ساتھ نظر ہی نہیں آ رہا. بیوی سے فائدہ پہنچ رہا ہے، بھائیوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے، بچوں سے فائدہ پہنچ رہا ہے، مال سے کام بن رہا ہے. یہ جو اعمال ہیں اس سے دنیا میں کیا فائدہ نظر آ رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ارے بھائی، دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے آفات سے بچے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، اس کی برکت سے مال میں برکت اللہ دے رہے ہیں، اس کی برکت سے اولاد فرما بردار ہے، اس کی برکت سے مال کی حفاظت ہو رہی ہے، ڈکیٹی سے حفاظت ہو رہی ہے، ایکسیڈنٹوں سے حفاظت ہو رہی ہے، نہ جانے کن کن حادثات سے حفاظت ہو رہی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو نیک اعمال کر رہے ہیں یہ تو اصل آخرت کا سکہ ہے، آخرت میں ہی چلیں گے، دنیا میں تو نہیں. دنیا میں بھی فائدہ ہو رہا ہے. اور صرف یہی نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیں خلاق عالم رب ذوالجلال پر، کیا کریم ذات ہے. ارے میاں، نیکی ہم نے کی، معاملہ اللہ سے ہم نے سیدھا کیا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ اعمال جو تو کر رہا ہے ہمیں راضی کرنے کے لیے، دنیا میں بھی تیرے لیے، آخرت میں بھی تیرے لیے، اور پھر تیری اس نیکی کی برکت سے تیرا ہی نہیں، ہم تیری اولاد کا بھی خیال کریں گے. نہیں سمجھ میں آیا، ہم تیری اولاد کا بھی خیال کریں گے. اٹھائیں پارا، 16واں پارا اٹھائیں، پہلا رکوع اٹھائیں. قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیں کہ ایک دیوار کو ریپیئر کر رہے ہیں. خضر علیہ السلام سے کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے ہمیں کھانے کے لیے ناشتہ نہیں دیا، ہماری مہمانی نہیں کی، آپ ان کی دیواریں بناتے پھر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک دھکا اور دیتے، رہی صحیح کسر بھی نکل جاتی، آپ دیوار کو ریپیئر کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا حضرت بات یہ ہے، یہ جن لوگوں کی دیوار ہے یہ یتیم بچے ہیں، ان کا باپ اس دنیا سے گزر گیا لیکن وہ نیک تھا، اللہ اس کی نیکی کی برکت سے اس کی اولاد کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اور اس نے اپنی اولاد کے لیے اس دیوار کی بنیاد میں کچھ خزانہ چھپا رکھا تھا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، وہ سنبھالیں گے تو انہیں ضرورت پڑے گی، وہ نکال لیں گے.
تو اللہ ان کے ماں باپ کی نیکی کی برکت سے اولاد کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اب بتائیے، نیکی کرنے والے ہم، اور اس نیکی کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ، قبر میں بھی فائدہ، صرف ہمیں ہی فائدہ نہیں، آگے ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کو بھی فائدہ ہے۔ یہ تو دنیاوی فائدہ، دینی فائدہ بھی، دنیاوی فائدہ بھی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نیک آدمی تھے، نیکی کرتے رہے، جب دنیا سے جانے لگے تو اولاد کے لیے سوا روپیہ چھوڑ کے گئے، کل ₹1.25۔ آج تو ہمارے جو بیکاری ہیں نا، بھیک مانگنے والے، ان کے مرنے کے بعد ان کا اکاؤنٹ چیک کریں، لاکھ تو اس میں بھی نکل آتا ہے، 50,000 تو اس میں بھی نکل آئیں گے۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ امیر المومنین ہیں، اور بہت بڑی سلطنت ہے، اور اپنے اولاد کو وراثت میں صرف سوا روپیہ دے کے جا رہے ہیں۔ سالے نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اگر تو یہ نیک ہوں گے تو ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اگر یہ نیک ہوں گے تو ان کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اگر یہ بد ہوں گے تو مجھے کیا پڑی ہے کہ ان کی وجہ سے اپنی قبر خراب کروں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نیکی کرتے ہیں نا، نیکی، اس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، ہمیں ہی نہیں، ہماری اولادوں کو بھی نفع پہنچے گا، ہماری اولادوں کو بھی نفع پہنچے گا۔ اور اگلی بات بھی بتاؤں، اگر آپ نیکی کرتے ہیں نا، اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اللہ آپ کے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ آپ کے ایمان کی یہ بات بھی اسی واقعے کے ساتھ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، کہ ایک بچہ چھوٹا سا معصوم سا کھیل رہا تھا، تو اس کی گردن مروڑ دی، گردن ہی اتار دی، چھوٹا بچہ معصوم سا پھول سا، اس کی گردن ہی مروڑ دی۔ خضر علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے، یہ اللہ کے بندے، یہ کیا حرکت کر دی آپ نے؟ اس بچے کا کیا قصور، آپ نے اس کی گردن مروڑ دی؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے ایمان سے نکل جاتا، کفر میں چلا جاتا، اور اس کے ماں باپ بھی اس کی محبت میں ایمان خراب کر بیٹھتے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، اور اس صبر پر اللہ انہیں جو نوازیں گے وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکے۔ وہ کیا نوازا پھر اللہ نے؟ اس بچے کی جگہ بیٹی عطا کی، اس بیٹی سے آگے 70,000 نبی پیدا ہوئے اس کی نسل سے۔ دیکھیے، یہ اللہ دیتے ہیں۔ تو گویا جو دنیا میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ جب ہم اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ایسے قدردان ہیں، ہمارا ایمان بھی بچاتے ہیں، ہماری دنیا بھی بچاتے ہیں، ہماری عزت آبرو کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور ہماری آخرت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، ہماری ہی نہیں ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور مال کتنا بے وفا ہے، جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مسجد سے جلدی بھاگ رہے ہیں، ارے کیوں بھائی کیوں، کیا ہوا؟ ارے دکان پہ کوئی نہیں، مسجد میں دل ہی نہیں لگ رہا، سارا دل دکان پر اٹکا ہوا ہے، کام میں اٹکا ہوا ہے، اور فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں جگہ۔ یہ مال، آپ سچ بتاؤ، اگر بیوی آپ کو بیماری کی حالت میں کہہ دے کہ میاں جلدی کر جلدی، میں نے تو کسی اور سے ساز باز کر لی ہے، بیوی کہے کہ میاں جلدی کر، نکل یہاں سے، تو جا یہاں سے، میں نے تو کسی اور سے تعلق بنا لیا ہے، تیرا سانس اکھڑنے کی دیر ہے، بلکہ سانس بھی نہیں، ابھی تیرا سانس چل رہا ہے، بات چیت ہو گئی ہے اس سے، اور جیسے ہی سانس نکلا میں فوراً دوسرے کا گھر بساؤں گی، تو کیسا لگے گا؟ کہیں گے کہ سالی کو ابھی فارغ کر دیں، مار دیں اس کو، یہ کیسی بے وفا ہے۔
میری زندگی میں مجھے یہ سنا رہی ہے کہ میں نے دوسرے سے ساتھ بات کر لی ہے، تو جلدی کر مر. یہ مال ہمارا یہ کہتا ہے ہم سے، مال جس کے لیے ہم زیادہ جان لگاتے ہیں نا. اللہ کیا کہتے ہیں؟ یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے کہ میرا مال ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، اور گن گن کے مزے لے رہا ہے. پتہ بھی ہے جیب میں اتنے پیسے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکال کے بیٹھ جائے گا چپکے سے اور گنے گا کہ کتنے نوٹ ہیں، 5-5 ہزار والے کتنے ہیں، 1000 والے کتنے ہیں. یہ مزے لے رہا ہے. یہ کیا ہے؟ اندر میں مال کی محبت، مال کی محبت. اور یہ مال کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میاں سانس اکھڑ رہی ہے نا، تو کہہ رہا ہے میں آدھا تو چلا گیا دوسرے کے پاس، تو مر اور دیکھ میں کیسے چھلانگ لگا کے دوسرے کی گود میں جاتا ہوں. اور ہم اس کے لیے نہ گرمی، نہ سردی، نہ آندھی، نہ طوفان، نہ رشتہ دار، ماں باپ اس کی وجہ سے ناراض، دوست اس کی وجہ سے ناراض، اور پتہ نہیں کیا کیا اللہ کو اس کی وجہ سے ناراض کیا. اور یہ جا وہ جا چل رہی. اعمال جن سے سب سے زیادہ ہم جو ہے بے توجہی کا معاملہ فرماتے ہیں، اعمال، نیک اعمال جو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ہمارے دنیا بھی ساتھ نبھاتے ہیں اور آخرت میں بھی ساتھ نبھاتے. تو بھائی یہ بات تو اچھے طریقے سے ہم پر ظاہر ہو گئی کہ اصل چیز جو ہے وہ اعمال ہی ہیں، اور ہماری دنیا بھی ہمارے اعمال سے ہی بنے گی، ہماری دنیا بھی ہمارے اعمال سے ہی بنے گی. تو بھائی پوری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں اور اعمال کی طرف رکھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کا دنیا کے کفیل بھی اللہ ہو جائیں گے، اور ہیں بلکہ اللہ نے تو کہہ دیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. دنیا میں ہم ابھی آتے ہی نہیں، روح ہم میں ابھی ڈلتی نہیں، فرشتہ پہلے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے کہ یہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، اس کتنا مال کمائے گا اور کتنا خرچ کرے گا، اس کو رزق کتنا ملنا ہے، اس کو موت کہاں آنی ہے. تو یہ فرشتہ یہ تو چیزیں پہلے لکھ دیتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے کاموں میں لگائے رکھے، اپنے کاموں میں لگائے رکھے. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے دونوں جہان سنوار دیں گے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی کا اہتمام کرو کہ تمام امور کی جڑ ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے ساتھ کچھ اور بھی ارشاد فرماؤں. تو حضور نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرو کہ دنیا میں یہ نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ. تقوی حقیقتاً تمام امور کی جڑ ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی. سبحان سبحان. جس دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے اس سے پھر کوئی بھی معصیت نہیں ہوتی، اور نہ پھر اس کو کسی قسم کی تنگی پیش آتی ہے. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتی ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو شخص تقوی حاصل کرے تو حق تعالی شانہ اس کے لیے ہر تنگی میں کوئی راستہ نکال دیتے ہیں، اور اس طرح اس کو روزی پہنچاتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. تلاوت کا نور ہونا پہلی روایات سے بھی معلوم ہو چکا. شرح احیاء میں معرفت ابو نعیم سے نقل کیا ہے کہ حضرت باسط نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ذکر کیا ہے کہ جن گھروں میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے. یہ حدیث ترغیب وغیرہ میں اتنی ہی نقل کی گئی ہے. یہ مختصر ہے، اصل روایت بہت طویل ہے جس کو ابن حبان وغیرہ سے ملا علی قاری نے مفصل اور سیوطی نے کچھ مختصر نقل کیا ہے. اگرچہ ہمارے رسالہ کے مناسب اتنا ہی جز ہے جو اوپر گزر چکا، مگر چونکہ پوری حدیث بہت سی ضروری اور مفید مضامین پر مشتمل ہے اس لیے تمام حدیث کا مطلب نقل کیا جاتا ہے جو حسب ذیل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حق تعالی شانہ نے
کل کتابیں کس قدر نازل فرمائیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ 100 صحائف اور 4 کتابیں، 50 صحیفے حضرت شیس پر اور 30 صحیفے حضرت ادریس پر اور 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے، اور ان کے علاوہ 4 کتابیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف نازل فرمائی۔ میں نے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا وہ سب ضرب المثلیں تھیں۔ مثلا مغرور بادشاہ، میں نے تجھ کو اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو پیسہ پر پیسہ جمع کرتا رہے، میں نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مجھ تک مظلوم کی فریاد نہ پہنچنے دے، تو پہلے ہی اس کا انتظام کر دے، اس لیے کہ میں مظلوم کی فریاد کو رد نہیں کرتا، اگرچہ فریادی کا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بندہ ناچیز کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کو امیر اور حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو من جملہ اور نصائح کے اس کو بھی اہتمام سے فرمایا کرتے تھے، وَاتَّقِ دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ جل شانہ کے درمیان حجاب اور واسطہ نہیں۔ تبرس از مظلومہ کے ہنگام دعا کردن، عجابت از در حق بہر استقبال میں آیت۔ نیز ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ عاقل کے لیے ضروری ہے جب تک وہ مغلوب العقل نہ ہو جائے کہ اپنے تمام اوقات کو 3 حصوں پر تقسیم کرے، ایک حصہ میں اپنے رب کی عبادت کرے اور ایک حصہ میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور سوچے کہ کتنے کام اچھے کیے اور کتنے برے، اور ایک حصہ کو کسب حلال میں خرچ کرے۔ عاقل پر یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے اوقات کی نگہبانی کرے، اپنے حالات کی درستگی کی فکر میں رہے، اپنی زبان کی فضول گوئی اور بے نفع گفتگو سے حفاظت کرے۔ جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرتا رہے گا اس کی زبان بے فائدہ کلام میں کم چلے گی۔ عاقل کے لیے ضروری ہے کہ 3 چیزوں کے علاوہ سفر نہ کرے، یا آخرت کے لیے توشہ مقصود ہو، یا کچھ فکر معاش یا تفریح بشرطے کے مباح ہو۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا چیز تھی؟ ارشاد فرمایا سب کی سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلا میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہو پھر کسی بات پر خوش ہو، اس لیے کہ جب کسی شخص کو مثلا یہ یقین ہو جائے کہ مجھے پھانسی کا حکم ہو چکا، ان قریب سولی پر چڑھنا ہے، پھر وہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سکتا۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر کہ اس کو موت کا یقین ہے پھر وہ ہنستا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جو دنیا کے حوادث، تغیرات، انقلابات ہر وقت دیکھتا ہے پھر دنیا پر اطمینان کر لیتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو تقدیر کا یقین ہے پھر رنج و مشقت میں مبتلا ہوتا ہے۔ میں تعجب کرتا ہوں اس شخص پر جس کو عنقریب حساب کا یقین ہے پھر نیک اعمال نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اول تقوی کی وصیت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یہ تمام امور کی بنیاد اور جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا کچھ اور بھی اضافہ فرما دیجیے۔ ارشاد ہوا کہ تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کا اہتمام کر، یہ دنیا میں نور ہے اور آسمان میں ذخیرہ۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ زیادہ ہنسی سے احتراز کرو کہ اس سے دل مر جاتا ہے اور چہرے کی رونق جاتی رہتی ہے، یعنی ظاہر و باطن دونوں کو نقصان پہنچا دینے والی چیز ہے۔ میں نے اور اضافے کی درخواست کی تو ارشاد ہوا کہ جہاد کا اہتمام کر، میری امت کے لیے یہی رہبانیت ہے۔ راہب پہلی امتوں میں وہ لوگ کہلاتے تھے جو دنیا کے سب تعلقات منقطع کر کے اللہ والے بن جاویں۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ فقراء اور مساکین کے ساتھ میل جول رکھ، ان کو دوست بنا، ان کے پاس بیٹھا کر۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا کہ اپنے سے کم درجے والے پر نگاہ رکھا کر تاکہ شکر کی عادت ہو، اپنے سے اوپر کے درجے والوں پر مت دیکھ، مبادا اللہ کی نعمتوں کی تجھ پر تحقیر کرنے لگے۔ میں نے اور اضافہ چاہا تو ارشاد ہوا تجھے اپنے عیوب لوگوں پر حرف گیری سے روک دیں اور ان کے عیوب پر اطلاع کی کوشش مت کر کہ تو ان میں خود مبتلا ہے۔ تجھے عیب لگانے کے لیے کافی ہے کہ تو لوگوں میں ایسے عیب پہچانے جو تجھ میں خود موجود ہیں اور تو ان سے بے خبر ہے۔
اور ایسی باتیں ان میں پکڑے جن کو تو خود کرتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سینے پر مار کر ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنے کی برابر تقوی نہیں، اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں۔ اس میں خلاصہ اور مطلب کا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے، تمام الفاظ کے ترجمے کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ میرے عزیزو، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہمارے لیے مبارک نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں فرمایا تقوی اختیار کرو۔ تقوی جو ہے تمام چیزوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ جب تقوی آ جائے گا تو محبتیں بھی پیدا ہو جائیں گی۔ جب تقوی آ جائے گا تو دوسروں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ جب تقوی آئے گا تو دوسروں پر ظلم و زیادتی بھی نہیں کرے گا، اور جب تقوی آئے گا دوسروں پر خرچ بھی کرے گا، اور جب تقوی آئے گا تو دوسروں کو اپنے سے بہتر بھی سمجھے گا۔ اب دیکھیں یہ جو بنیادی چیزیں جیسے عرض کی ہیں، جب تقوی آیا تو دوسروں پر ظلم نہیں کرے گا، جب تقوی آیا دوسروں پر خرچ کرے گا، جب تقوی آیا تو اب دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے گا، جب تقوی آیا تو دوسروں کی قدر کرے گا۔ یہ چیزیں تو آج فساد کا جڑ ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے میں دوسرے سے بہتر ہوں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مال ہاتھ لگ جائے تو اچھا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ باطن کا فساد ہیں۔ اب یہ باطن کا فساد جو ہے یہ تقوی سے جائے گا، اور تقوی آئے گا کیسے؟ تقوی آئے گا کیسے؟ تقوی دیکھو بھئی، ایک بات یاد رکھو، آپ اگر کوئی برتن گندا ہو جس میں بلی نے منہ مار دیا ہو، دم نہیں ماری، منہ مارا ہے، منہ، بلی نے منہ مار دیا، پیشاب نہیں کیا، منہ مار دیا، چاٹ لیا اس برتن کو، تو آپ ایسے ہی اس میں چائے اور دودھ ڈال کے پی لو گے یا دھو کے پیو گے؟ دھو کے پیو گے۔ جب معمولی سی چیز ہے، بلی کا جوٹھا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے صرف منہ مارا ہے، اور آپ کی غیرت برداشت نہیں کر رہی کہ آپ اس برتن میں چائے یا دودھ یا پانی ڈال کے پیئیں، اس کو مانتے ہیں، تو دل میں اللہ اپنی محبت کیسے ڈال دیں جبکہ دل میں تو آپ نے پتہ نہیں ہم نے کیا کیا کچھ پار رکھا ہے؟ کیوں بھائی؟ دل میں ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ پار رکھا ہے۔ دیکھو بھائی، جب تک دل کا برتن صاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، تقوی آئے گا کیسے؟ اچھا، اب دل کیسے پاک ہوگا؟ سب سے پہلے تو اس طرح سے پاک ہوگا کہ پکی توبہ کرے۔ دیکھو بھائی، ایک بات یاد رکھو، آپ کی ٹینکی میں اللہ نہ کرے چوہا گر گیا، پانی والی گھر کی ٹینکی میں اللہ نہ کرے چوہا گر گیا، ٹھیک ہے، اب آپ پانی تو سارا نکال رہے ہیں، چوہے کو نہیں نکال رہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پانی سارا نکال رہے ہیں، چوہا تو نکال نہیں رہے۔ کسی نے کہا رہے میاں چوہا تو نکالو، ارے پانی تو نکال دیا۔ جب تک چوہا نہیں نکالیں گے اس وقت تک بھلے پانی نکال دیں وہ ٹینکی پاک، تو پہلے اندر سے گناہ کا چوہا تو نکالیں نا۔ جو اندر ٹینکی میں گناہ کا چوہا مرا پڑا ہے، پتہ نہیں مرا ہے یا زندہ ہے، جو اندر والی ٹینکی میں دل میں گناہ کا چوہا ہے، پہلے اس کو نکالیں، جب وہ چوہا نکلے گا پھر اس کو صاف کریں، توبہ سے صاف کریں، اور پھر لا الہ الا اللہ، قرآن کی تلاوت، یہ اس کو زنگ کو صاف کر دے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دلوں کے زنگ کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا قرآن اور لا الہ الا اللہ ہے، اس کی کثرت کرو، اللہ دلوں کو صاف ستھرا اجلا کر دیں گے، اور جب دل صاف ستھرا اجلا ہو جائے گا اب اللہ کا نور، اللہ کی محبت کا نور اور تقوی اس میں آئے گا۔ جب تقوی اس میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر سارے کام سیدھے ہونے لگیں گے۔ تو بھئی آج کی جو رات ہے مبارک رات ہے، سب کو پتہ ہے کہ آج کی لیلۃ القدر کے اعتبار سے آخری رات ہے، لیلۃ القدر کے حساب سے آج
آخری رات ہے، طاق راتوں میں سے آخری رات ہے، 29 کی رات ہے، ختم قرآن کی رات ہے۔ تو اس رات کو تو بس مر مٹ جانا چاہیے، کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ یعنی یہ سمجھو، دیکھو اگر کوئی ٹیم ہار رہی ہو، ایک ٹیم کوئی ہار رہی ہو اور صرف ایک بال بچا ہو، آخری بال بچا ہے، اگر اس پر چھکا لگ گیا تو جیت سکتے ہیں، اور اگر چھکا نہ لگا تو نہیں جیت سکتے۔ تو اس وقت ساری ٹیم کا کیا حال ہوتا ہے اور سارے دیکھنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ سب دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ چھکا لگ جائے، یا اللہ چھکا لگ جائے، یہ آخری بال ہے، ادھر یا ادھر، ادھر یا ادھر، یا ہار گئے یا جیت گئے۔ بس یہ سمجھو کہ آج آخری رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، آج چھکا لگا لو، ہیں اللہ کی محبت میں چھکا لگا دو، ہیں اللہ کی محبت میں چھکا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ سارے آرام قربان کر دو، سارے آرام قربان کر دو، سارے تعلقات قربان کر دو، ساری ادھر ادھر کی چیزیں قربان کر دو، بس ابھی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، ابھی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، خود بھی متوجہ ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی متوجہ کریں، اپنے دوستوں کو بھی متوجہ کریں۔ جو دوست یہاں آتے ہیں تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، جو نہیں آتے ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہیے کہ بھئی یہ آخری موقع ہے، یہ آخری موقع ہے۔ دیکھو اس کے بعد اللہ ہی کو معلوم ہے کہ ہمیں کون سا موقع ملے گا، کون سا موقع نہیں ملے گا۔ یہ رمضان جیسا قیمتی موقع، یعنی یہ تو سمجھو کہ اب بازار لٹنے کا ٹائم آ گیا، بازار لٹنے، جب بازار بند ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر دکاندار کہتے ہیں لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، بس لے جاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تو لٹانے پر آئے ہیں، کہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ بس کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، محروم نہ رہے، محروم نہ رہے۔ تو اس لیے بھائی آج سارے ساتھی بھرپور اہتمام کریں۔ اہتمام تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پہلے بھی کرتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے، کرتے ہیں، لیکن آج تو پہلے تمام مواقعوں سے زیادہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی اور موقع نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی رات آخری رات ہے، تو عین ممکن ہے، عین ممکن ہے یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس رات کے کسی ایک لمحے کو بھی ضائع نہ ہونے دیں، اور اپنے تقاضوں سے مغرب سے پہلے اپنے تقاضوں سے فارغ ہو جائیں، اپنے وضو استنجے سے فارغ ہو جائیں، دیگر چیزوں سے فارغ ہو جائیں، اور فارغ ہو کر مغرب کے بعد اعمال میں لگے۔ دیکھو بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اوابین کی 20 رکعت، کتنی رکعت ہیں؟ 20 رکعت۔ یہ تو آپ کو کم از کم پیکج 6 کا بتایا ہے، ورنہ 20 رکعت ہیں۔ تو ہم کبھی 20 بھی پڑھ لیں، کبھی 20 بھی پڑھیں، کبھی 10 بھی پڑھیں، کبھی 12 بھی پڑھیں، کبھی 16 بھی پڑھیں۔ دیکھو بھائی ایک آدمی کو اگر کہیں سے اچھا منافع آ رہا ہو تو وہ کوشش کرتا ہے کہ ہاتھ روک لے، وہ کہتا اور آنے دو اور آنے دو، تو اس سے اچھا کیا ہوگا؟ تو پہلے اگر 6 پڑھتے ہیں تو آج 12 پڑھیں، سنت کے علاوہ 12 رکعت پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 12 رکعت اوابین کی پڑھیں اور خوب دعا کریں، اور ہر موقع پر پھر اسی طرح تراویح میں دھیان سے بیٹھیں اور پہلی صفوں میں آ کر کے بیٹھیں، عشاء سے کم از کم عشاء کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی صفوں میں آ کر کے بیٹھ جائیں۔ ختم قرآن کی دعا ہے، اور پہلے سے ہی یہ دعا مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ پاک آج کی یہ جو مبارک رات ہے اس میں کئی ساری نسبتیں جمع ہیں، ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی آخری رات ہو سکتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہو، اور پھر ختم قرآن کی رات تو ہے ہی۔ اے اللہ ایسا نہ ہو سب نواز دیے جائیں اور میں محروم رہ جاؤں، اے اللہ ایسا نہ ہو کہ سب نواز دیے جائیں اور میں اپنی نااہلی کی وجہ سے محروم رہ جاؤں۔ آپ تو سب کو دیتے ہیں لیکن میری نااہلی ہے کہ میں محروم رہ جاؤں۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے میں ابھی سے آپ سے مانگ رہا ہوں، آپ مجھے محروم نہ فرمائیں، مجھے محروم۔ جب آپ پہلے سے ہی احتیاج ظاہر کریں گے، اللہ سے مانگیں گے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، تو رب کریم پھر آپ کو کبھی محروم نہیں فرمائیں گے۔ پھر اللہ پاک آپ کو، اور یہ بھی اللہ سے کہیں
کہ یا اللہ پاک ہم آپ سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگ رہے، ہم تو آپ سے آپ کی شان کے مطابق مانگ رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگ رہے، ہم تو آپ سے آپ کی شان کے مطابق۔ اور اللہ تو کی شان تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کی شان تو یہ ہے جس کو سب سے جو بالکل بالکل آخری شخص ہوگا جنت میں داخل ہوگا، آخری شخص، اس کے بعد کوئی نہیں ہوگا، سب آخری ایمان والا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سفارش کا حق دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے اور فرمائیں گے اللہ پاک سے کہ یا اللہ پاک اب مجھے کوئی ایمان والا جہنم میں نظر نہیں آ رہا، مجھے کوئی ایمان والا جہنم میں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے آپ دیکھیں، وہ کہیں گے کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ آخر میں اللہ فرمائیں گے ہمارے علم میں ہے، ہمارے علم میں ہے ابھی۔ پھر اللہ پاک ایسے لوگ جن کا ایمان اتنا 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 کمزور ہوگا، اتنا کمزور ہوگا کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر نہیں آئے گا، فرشتوں کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے ہمیں ان کا ایمان معلوم ہے اور وہ ابھی جہنم میں ہے، اب ہم ان کو نکالتے ہیں۔ پھر اللہ ان کو نکالیں گے، پھر اللہ ان کو نکالیں گے اور ان کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے آزاد کر دیا، یعنی اللہ کی سفارش سے یہ جنت میں داخل ہو گئے۔ تو فرمایا جس شخص کو سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا، سب سے آخر میں، وہ جب جنت میں جائے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ میاں جنت تو بھری پڑی ہے، میں کہاں جاؤں؟ جنت تو بھری پڑی ہے، میں کہاں جاؤں؟ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، رش ہی رش ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو جا، تجھے ہم نے جنت دی۔ وہ کہے گا یا اللہ بس اتنی دے دے کہ میں لیٹ سکوں، کھڑا ہو سکوں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں نہیں، ہم نے تجھے اتنی دی کہ جو دنیا تھی نا، دنیا، جی یا اللہ پاک اس سے 10 گنا زیادہ دے دی۔ اللہ کتنا دیتے ہیں دیکھیں انعام ہیں، اللہ کتنا دیتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ سرجانی سے مکان ہم آپ سے لے کر ہم آپ کو یہ فیڈرل ویئر میں دے دیتے ہیں، ساری زندگی اس کے شکر مند رہتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی ہیں۔ اور اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ وہ کہے گا یا اللہ پاک میں غریب آدمی ہوں، آپ نے پہلے ہی اپنی رحمت سے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ اللہ فرمائیں گے نا مذاق نہیں کر رہے، ہم آپ کے ساتھ جو ہے مذاق نہیں کر رہے، ہم نے جنت میں دنیا سے 10 گنا بڑی آپ کو جنت دے دی۔ وہ کہے گا پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، رش اتنا ہے جنت میں، تو مجھے اللہ فرمائیں گے آپ جائیں تو بس۔ پھر جب جائے گا تو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کو اللہ عطا فرما دیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھئی؟ تو اللہ پاک تو ایسے کریم ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ قدردان ہیں، مہربان ہیں۔ اللہ ہماری ایمان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور ہمارے نیک اعمال کی برکت سے ہماری دنیا کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، ہماری آخرت کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، ہماری اولاد کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج سب ساتھی انشاءاللہ مستعد ہو کر انشاءاللہ تعالی اللہ کی عبادت میں لگیں گے نا بھئی۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔